إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے بندے کے ایمان اور اسلام کو محفوظ کرنے کا جو قانون مرتب فرمایا ہے، جب تک بندہ اس اپنے ایمان کو محفوظ کرنے والا قانون استعمال نہ کرے گا، اس وقت وہ آدمی اپنے ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان ضائع اور برباد ہو جائے گا. گویا کہ جس آدمی کا ایمان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ آدمی دنیا اور آخرت کے جہان کے اندر ذلت اور خواری کا مقدر اس کا نصیب بن جائے گا. اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر جہاں بندے کے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ایمان کو محفوظ کرنے والا قانون بھی ذکر فرما دیا ہے. اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر اس آدمی کو دنیا کا بہترین آدمی قرار دیا ہے جو بندہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کے ساتھ وہ قانون استعمال کرتا ہے جو قانون ایمان کی سلامتی کا ضامن ہے. تو بندے کے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ نے جو قانون مرتب فرمایا ہے، وہ کام کرنا جو ایمان کے ساتھ مناسب ہو، یعنی جسے عمل کہا جاتا ہے. ایمان اور عمل یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اگر انسان کا ایمان ہو اور عمل سے خالی ہو تو وہ اس طرح ایک بانجھ ہوتا ہے تو بانجھ چیز فضول، ضائع اور بیکار ہوتی ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی. اسی طرح ایمان کے اندر اگر عمل پیدا نہیں ہوتا تو وہ تیرا ایمان اللہ کے ہاں بیکار ثابت ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے ایمان کے ساتھ عمل کی شرط لگائی ہے کہ جب تک تیرا ایمان ہے
اس وقت تک تیرا عمل بھی ساتھ ساتھ ہوگا. اگر عمل کرنا تو نے چھوڑ دیا تو پھر یوں سمجھ کہ تیرے ایمان کو دیمک لگ گئی ہے اور تیرا ایمان ضائع اور برباد ہونا شروع ہو گیا ہے. اس لیے قرآن مقدس کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ایک دفعہ یوں بھی ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان اپنے دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں، جو لوگ کلمہ اسلام پڑھ کے ایمان کو تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس ایمان کے بعد وہ اچھا عمل کر لیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں پتہ ہے یہ بندہ کتنا عظیم ہو گیا، یہ گروہ کتنا عظیم ہو گیا، یہ جماعت کتنا عظیم ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، میری مخلوق میں اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں جو عمل اور ایمان کی زندگی گزار رہا ہو. اولئک هم خیر البریہ. اللہ فرماتے ہیں روئے زمین پر ساری دنیا کو اکٹھا کرو، اگر ساری دنیا ایماندار ہے لیکن ان کے اندر عمل نہیں ہے، پر ان کے مقابلے کے اندر ایسا آدمی بھی لے آؤ جس کا ایمان بھی ہے اور عمل والا زیور بھی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ کی نظر کے اندر وہ سارے ایماندار ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائے اور ایک ادنا سا مومن وہ لایا جائے جس کا عمل بھی ہے اور ایمان بھی ہے، تو وہ تمام روئے زمین کے ایمانداروں سے افضل اور اعلیٰ ہے. اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی میں انقلاب آتا ہے عمل کی وجہ سے. اگر بندے کی زندگی میں عمل آ جائے تو یہ بندہ قیمتی بن جاتا ہے. اگر بندے کی زندگی کے اندر عمل آ جائے تو یہ بندہ جبریل امین سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے. اگر بندے کی زندگی کے اندر عمل آ جائے یہ نوری سے افضل ہے، یہ ناری سے افضل ہے، یہ خاکی سے افضل ہے، یہ علوی سے افضل ہے، یہ سفلی سے افضل ہے. اللہ فرماتے ہیں اولیت کا مقام تو عمل سے، اشرفیت کا مقام تو عمل سے، زندگی کا مقام تو عمل سے، جنت کا مقام تو عمل سے، فردوس کا مقام تو عمل سے. اگر عمل تیرا نہیں ہے تو جنت فردوس بھی تیری نہیں ہے. عمل تیرا نہیں ہے تو زندگی تیری نہیں ہے. عمل تیرا نہیں ہے تو فضا اور خلا تیری نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تیری زندگی کے اندر اعمال آ جائے تو یوں سمجھ کے تیری زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، انسانیت آ جاتی ہے، شرف عدالت آ جاتی ہے، شرف سخاوت آ جاتی ہے، شرف ولایت آ جاتی ہے، شرف صداقت آ جاتی ہے، شرف شجاعت آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں بندے کی زندگی کے اندر اس وقت منقلب ہوتی ہے، اس وقت منتخب ہوتی ہے جس وقت بندے کے دل میں ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو، اور عمل بھی وہ جس عمل کی اللہ نے ترغیب دی ہو، جس عمل کے کرنے کا اللہ نے حکم دیے ہو. اگر ایمان کے ساتھ تو ایسے کام کرتا ہے جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا تو پھر بھی تیرا ایمان محفوظ. اس لیے اللہ فرماتے ہیں والعصر، لوگوں مجھے پورے زمانے کی قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ زمانے کی قسم. اللہ کریم اٹھا کے کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم ہے. لوگوں اللہ کریم فرماتے ہیں یا تو زمانے کی قسم ہے یا مجھے عصر کے ٹائم کی قسم ہے. اللہ کریم یہ قسم کیوں اٹھا کے بات کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جس بات پر میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں اگلی بات وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. اس بات کو تاکید کے اندر جس وقت میں کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں قسم پہلے اٹھاتا ہوں تاکہ اگلی بات مؤکد ہو جائے، اگلی بات زیادہ محکم ہو جائے. اس لیے اللہ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ فرماتے لوگوں مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے زمانے کی گردش کی قسم ہے، مجھے ایام نداول کی قسم ہے، میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انسان نرے خسارے میں ہے، نرے نقصان کے اندر ہے، نرے وبال کے اندر ہے. اللہ یہ انسان خسارے کے اندر ہے. تو جو کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یہ خسارے سے کبھی نکل نہیں سکتا جب تک تو علاج نہ بتائے. ایک آدمی تکلیف میں مبتلا ہے، جب تک اس کو نسخہ وہ استعمال نہ کرایا جائے گا جو اس بیماری کو ختم کرنے والا ہے، اس وقت بیماری اس کی صحیح نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں اعلان کر کے کہتا ہوں مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے، ساری دنیا خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے کے اندر چلے گئے ہیں. ہاں اگر خسارے سے نکلنا چاہتے ہو، اگر خسران اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو پھر دو کام کرو. کتنے کام؟ پہلا کام الا الذین آمنوا، ایمان کی اصلاح کر لو. پہلا کام کیڑا ہے؟ بنیاد ایمان ہے. اگر پہلے ہی بنیاد تیری ٹھیک ہو گئی تو پھر اگلا کام کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پھر دوسرا کام تیرا یہ ہے کہ اپنے عمل کو ایمان کے مطابق بنا. تیرا وہ کام ہونا چاہیے جو دنیا کہے واہ واہ یہ کام تو مسلمانوں والا کر رہا ہے، یہ کام تو مومنوں والا کر رہا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں پہلا کام ایمان تیرا مضبوط ہو، دوسرا کام عمل تیرا مربوط ہو. یہ دونوں چیزیں جس وقت آ جائیں گی اللہ فرماتے ہیں پھر اس ایمان اور عمل کی وتواصوا بالحق. اگر لوگوں بھی تبلیغ کر، لوگوں بھی امن تے ایمان دی دعوت دیندا رہے. اس امن تے ایمان دے اندر جدوں کسے نو تکلیف پہنچے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو کہ اگر ایمان کے اندر ایسا عمل بھی آ جائے جس عمل کو تو برداشت نہیں کر سکتا، اس تکلیف کو تو اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا، پھر قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کا سبق سکھایا کرو. ایک دوسرے کو کیا سکھایا کرو؟ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب تیرے دل میں ایمان آ گیا، عمل آ گیا، عمل کے بعد پھر تو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے ایمان اور عمل کی، تو اس تبلیغ کے بعد پھر تو یہ بات بھی ان کو سکھلاتا ہے کہ اس ایمان اور عمل کے اندر کوئی تکلیف آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. بے صبری کرنے والا آدمی یوں سمجھو کہ وہ اس نے ایمان کو سمجھا. چونکہ تکلیف اور مصیبت اصل عاشق ہوتی ہے مسلمان پر. تکلیف اور مصیبت کس پر عاشق ہوتی ہے؟ مسلمان آدمی پر تکلیف اور مصیبت آیا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر. یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو نری مصیبت ہی مصیبت ہے، نرا قید خانہ ہی قید خانہ ہے. پابندی کا نام ہے کہ مومن دنیا کے اندر ایک قدم بھی اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے جگا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا. اس کا چلنا تو شریعت کے مطابق، اٹھنا تو شریعت کے مطابق، بیٹھنا تو شریعت کے مطابق. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں قیدی سمجھتا ہے. قیدی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا. وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. قانون کی مرضی بن جائے تو اسے باہر نکالتی ہے، قانون کی مرضی آ جائے تو ہتھ کڑی ڈال دیتی ہے، قانون کی مرضی آئے تو زنجیر ڈال دیتے ہیں. قیدی یوں سمجھو کہ وہ قانون سے باہر رہ سکتا، مومن بھی شریعت تو باہر نہیں رہ سکتا. اس واسطے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مومن آدمی دنیا کے اندر جب رہتا ہے یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہوتی ہیں. عمل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان بھی
اس کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں اگر صبر کا مظاہرہ دیکھنا ہو، صبر کا مقام دیکھنا ہو تو صبر کا مہینہ میں نے رمضان کو بنایا ہے. صبر کا مہینہ کس کو بنایا؟ کیوں؟ اس سے بڑا صبر کہاں ہوگا کہ تیرے سامنے روٹی موجود ہے، تیرے سامنے مشروبات معقولات موجود ہے، تیرے سامنے بیوی موجود ہے، لیکن تو اس کو ہاتھ لگا سکتا، تو کھانا کھا سکتا، تیرے سامنے ٹھنڈا مشروب موجود ہے لیکن پی سکتا. اس سے بڑا صبر ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماندے نے اے ٹریننگ کرائیے تو رمضان وچ کرائیے. یہ ٹریننگ کدو کرائیے؟ رمضان جدو آیا پھر تینوں ٹریننگ کرائیے کہ ہن صبر دا مہینہ آ گئی تے ہن اپنے آپ تے قابو کر لویں. اگر اس مہینے دے اندر عملی لحاظ نال بے صبری دا مظاہرہ کیتو تا ایمان دی لسٹ چوں. اس واسطے اللہ دے پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے متعلق حضرت سلمان فارسی کہندے کہ خطبنا رسول اللہ. اللہ دے پاک رسول دی عادت مبارک ہوندی ہے کہ پورا سال گزردا رہ جاندا ہے لیکن جو ہی شعبان دا مہینہ آندا ہے اس شعبان دے ایام گزردے نے. جدو شعبان دا آخری دن رہ ونجیا اللہ دے پاک رسول سارے صحابہ کرام نو اپنے نال بٹھا کے سارے اپنے دیوانے پروانے مستانیاں نو نال کر کے اللہ دے پاک رسول اس صبر والے مہینے دے متعلق چند گلاں تے چند قانون دستے ہوندے ہیں. تا نبی کریم فرماندے یا ایھا الناس او کائنات والے ہو، آؤ میں تمہیں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، آؤ میں تمہیں ایک خبر دینا چاہتا ہوں. یہ حرف ندا جس وقت آ جاتا ہے کہ یا ایھا الناس، حرف ندا کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی بات کی طرف متوجہ کر لینا. جب اللہ کریم حرف ندا بولتے ہیں اللہ بھی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی باتوں کو چھوڑ دے، پہلے میری بات کو سن لے. جب رسول اللہ کی زبان سے جملہ حرف ندا نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی باتوں کو چھوڑ دے، ساری دنیا سے اپنے کانوں کو الگ کر لے. اب بات سننی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی بات سننی ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر لوگوں کو یہ دعوت دے کے کہتا ہے یا ایھا الناس، او لوگو آؤ میں محمد تمہیں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، ایک عظیم خبر سنانا چاہتا ہوں. لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا بات بتانا چاہتے ہیں. اللہ دے پاک رسول فرماتے ہیں قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اللہ دے پاک رسول دے لوگو میں تانوں سب تو بڑی خبر سناونا چاہندا وا کہ قد ازلکم اے دن آخری ہے تے اس اگلی شام آون والی اے تساں دے اوتے رحمت دے صاحبان پیان نے. اے پیان نے انج سمجھو کہ جس طرح دھوپ کی گرمی ہوتی ہے، تیز دھوپ ہوتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے. کوئی آدمی کہے یار صبر کر، میں تھوڑی دیر بعد میں شامیانہ لگا لوں گا، میں ترپال لگا لوں گا، تو اس کے نیچے آ جا تمہیں سکون آ جائے گا. جس طرح گرمی میں تڑپتے ہوئے آدمی کو سایہ مل جائے تو وہ شکر کرتا ہے، سایہ مل جائے تو وہ غنیمت سمجھتا ہے. اللہ دے پاک رسول بھی صحابہ نو پیا دے قد اذلکم شہر عظیم. گناہوں کی گرمی میں تڑپ تڑپ کے مر جانے والوں، گناہوں میں ملوث ہو کے زندگی گزارنے والوں، میں محمد تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ تمہارے اوپر شام کے وقت ایک سایہ آئے گا. کیا آئے گا؟ سایہ آئے گا. قد اذلکم، وہ تمہیں اپنے سائے میں لپیٹ لے گا. جو بندہ بھی اس سائے کے نیچے آ گیا وہ گناہوں سے ہٹ گیا. گناہوں سے یوں سمجھو کہ اللہ نے جو رحمت کا ترپال لگایا ہوا ہے
اس کے نیچے جس نے بھی اپنے آپ کو داخل کر دیا یوں سمجھو کہ وہ گناہوں سے کیا ہو گیا، پاک اور صاف ہو گیا۔ اس لیے اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قد اذلکم شہر عظیم، وہ بہت بڑے سائے کی میں بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ سایہ بھی بڑا ہے، سایہ بھی کوئی معمولی سایہ نہیں کہ ایک دو بندے اس سائے تلے آویں تے باقی نہ آویں، نا او رحمت دا دسترخوان او رحمت دا نرا میدان، رحمت دا اللہ دے طرفوں نرا اعلان، انج سمجھو کہ میں محمد دے طرفوں او نرا پیغام تے جڑا اس وچ آ گیا او دے واسطے نری غفران، وہ دے واسطے نیری کیا ہے، نیری غفران ہے۔ تے جیڑا اس رحمت کو کنی کنارے ہو کے ہٹ گیا سمجھو نیرا شیطان ہے۔ نیرا کیا ہے؟ قد اذلکم شہر عظیم، وہ مہینہ جو تمہارے اوپر سایہ کر کے آنے والا ہے، ابھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کا طلوع ہونے والا ہے، وہ مہینہ شہر عظیم، اس مہینے کی عزت اور قدر اور منزلت اور مقام کا مقابلہ ہو سکتا؟ جس کو اللہ دے پاک رسول عظیم آکھ دیویں او دے نال دا بھی کوئی عظیم ہو سکتا ہے؟ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑیاں چیزاں نو عظیم آکھے اے دا مطلب ہوندا ہے کہ ساری کائنات وچ اس دے نال دی کوئی ہور شے عظیم، تے جیڑی شے نو اللہ عظیم آکھ دے وے او دے نال دی بھی عظیم شے کوئی نہیں ہوندی۔ اس واسطے اللہ نے عظیم دا جملہ قرآن مقدس دے اندر جتھے بھی استعمال کیتا ہے اس تو وڈی شے ہور دنیا وچ کوئی نہیں ملدی۔ مثال دے طور تے اللہ کریم نے اعلان کیتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، او لوگو جس بندے نے میں اللہ کی ذات یا صفات کے اندر کسی ملا پیر فقیر نوری ناری غجری خاکی علوی سفلی کو شریک کر دیا، اس جیسا ظالم اس مخلوق میں اور مشرک جیسا ظالم اور کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم عظیم، یہ ظلم کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے، ظلم عظیم کہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ گناہ تو سارے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں تو ساری غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانی تو ہر نافرمانی ہے، زنا کرتا ہے تب نافرمانی ہے، چوری کرتا ہے تب نافرمانی ہے، پر اللہ کے پاک پیغمبر نے اور خود اللہ کریم نے جس چیز کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ کہ اللہ نال بندہ کے کرے، اللہ نال شرک کرنے دا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک بندہ شرک پیا کردا ہوئے او دی کی علامت ہے؟ او دے سر دے اوتے سنگ نہیں کہ لاندے؟ تسی کی سمجھتے ہو؟ شرک کرنے دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ بندہ کہ او بھی داتا ہے تے لاہور والا بھی اے بھی داتا ہے، اے دا نا شرک ہوندا ہے۔ بندہ کہ بادشاہ او بھی غوث اعظم ہے تے اے جڑا دفن ہویا پے اے بھی غوث اعظم دا معنی ہوتا ہے کہ سب تو زیادہ فریاد نو پہنچن والا، سب تو زیادہ بندہ کوئی چیخدا چلاندا پیا ہوئے پکاردا پیا ہوئے او دی پکار تے سب تو پہلے لبیک آکھن والا اونوں کے کہندے غوث اعظم۔ اے بندہ بھی غوث اعظم ہوئے تے بندہ نواز بھی غوث اعظم ہوئے، اے دا نام کی ہوندا ہے؟ شرک ہوندا ہے۔ تے جیڑا بندہ اے شرک کر لوے اس دے نال دا ظالم اللہ دی مخلوق وچ۔ اس واسطے اللہ نے شرک نو عظیم آکھیا جو اے تو وڈا گناہ میں اللہ دی نظر وچ ہور کوئی نہیں۔ پھر اللہ کریم فرمانے لوگو انک لعلی خلق عظیم، میں نے اپنے پاک پیغمبر کو جس منصب کے اوپر بٹھایا ہے، جس مرتبے کے اوپر بٹھایا ہے، جس مقام کے اوپر بٹھایا ہے، ان مقامات کے اندر، ان مراتب کے اندر، ان مراحل کے اندر ایک مقام میرا پیغمبر کا یہ بھی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر جیسا با اخلاق دنیا میں اور کوئی آیا ہی نہیں۔ پیغمبر جیسا با اخلاق
آئے ہی کوئی نہیں. جو اخلاق میں نے پیغمبر کو دیا ہے خلق عظیم، وہ خلق عظیم کا مالک ہے میرا محمد الرسول اللہ. معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ عظیم کہہ دیتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جیسی عظیم چیز کسی اور کے پاس نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ میرا پیغمبر خلق عظیم کا مالک ہے. پیغمبر تو سارے بااخلاق، ولی تو سارے بااخلاق، پیر فقیر سارے بااخلاق، مومن بھی سارے بااخلاق، پر جیڑا اخلاق میرے محمد نو ملے ہے کسے اور نو او اخلاق عظیم مل گیا ہے. اس واسطے اللہ کریم فرمانے نے اے اخلاق عظیم مل گیا ہے. پھر اللہ کریم فرمانے نے معبود لوگاں نے بڑے بڑے بنائے ہوئے، خدا لوگاں نے بڑے بڑے بنائے ہوئے، پر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جتنا بلند و بالا معبود لوگاں دا اللہ اے دے نال دا اور بلند و بالا کوئی. اللہ اپنے بارے بھی عظیم پیاک دین، اپنے بارے بھی عظیم دا لفظ بولے. معلوم ہوتا ہے کہ او دے نال دی عظمت کسے کول کوئی نہیں. اسی طرح اللہ کریم نے قرآن نازل کیتا ہے، اعلان کیتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے پیغمبر کتابیں تو میں نے سارے پیغمبروں کو دی ہیں، کتابچے تو ملی ہیں، رسالے تو ملے ہیں، صحیفے تو ملے ہیں، پر جو کتاب میں نے آپ کو عطا کی ہے وہ کتاب عظیم ہے. وہ کتاب کیا ہے؟ عظیم ہے. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دے نال دا عظیم اور کوئی قرآن نہیں ہو سکتا، اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. اس واسطے اللہ کریم نے جیڑی شے نو عظیم آکھ دیتا ہے او دے نال دی اور کوئی شے نہیں. جس نو رسول اللہ نے عظیم آکھ دیتا ہے او دے نال دی بھی اور چیز کوئی نہیں. رسول پاک فرماندے رمضان دا مہینہ کیا ہے؟ شہر عظیم. پہلی صفت رمضان کی ہے کہ اس جیسی عظمت کسی کے پاس نہیں ہے. اور دوسری صفت کیا ہے؟ شہر مبارک، یہ مہینہ نرا برکت والا مہینہ ہے. یہ مہینہ نرا کیا ہے؟ کتنی برکت اس مہینے دی. اس مہینے دی برکت دا اندازہ کرنا ہوئے تے نفل پڑھ کے ویکھ لے. کیا پڑھ کے ویکھ لے؟ سانو تہانوں اے برکت وارے وچ اساں دے او شے وارے چ جڑی کھانے پینے والی ہوے اس وچ برکت زیادہ ہوے. پلیٹ ایک پئی ہوے تے دوئی نظر مارو تے 5 کٹھا ہویا پیا ہوے. اے برکت نظر آندی ہے تے سانو نماز والی برکت اے چونکہ بارشوں 20 تراویاں پڑھنیاں ہویا، گھنٹہ ڈیڑھ پیچھے کھلو کے سننا ہویا، ٹنگا نو مالش کرنی ہوئی، لک سیدھا کرنا ہویا، ہاتھ سیدھا کرنا ہویا. اے ساریاں چیزاں جڑیاں برکت والے مسلمان نو اے وارے وچ اے کوئی نہیں. تے او آدھا جڑی کھانے والی چیز ہوے اس وچ برکت ضروری ہے. جو میرے کول تھوڑی ہوے تے کل کے ہو ونجے. حالانکہ برکت اللہ نے مہینے اس رمضان والے مہینے وچ کوئی شے ایسی نہیں جے دے وچ برکت اللہ نہ رکھی ہوئے. اللہ فرماتا ہے ہر چیز وچ برکت رکھ سٹیے، حتیٰ کہ تیرا کھانے دا معاملہ آوے تاں وی برکت، پینے دا معاملہ آوے تاں وی برکت، سہنے دا معاملہ تاں وی برکت، جاگنے دا معاملہ تاں وی برکت. حتیٰ کہ تو قرآن پاک تلاوت پہلے بھی کردا رہندا ہے سارا سال. اللہ دے رسول فرماندے اگر کوئی آدمی رمضان دے مہینے چ قرآن دی ایک آیت پڑھے تے اللہ ایک شہید دا ثواب دے دیتا ہے. یہ برکت ہے کہ نہیں؟ ایویں اگے پیچھے پڑے تے 10 نیکیاں مل ویسے، لیکن اس مہینے چ ایک حرف دے بدلے ایک شہید دا ثواب. تے شہید دا کتنا بڑا مقام ہوندا ہے. اللہ دے پاک رسول فرماندے جداں کوئی آدمی اللہ دے نام تے شہید ہوندا ہے او دی گردن تے خون دا قطرہ جڑا زمین دے اوتے ڈگدا ہے نا، او دی گردن تے جدوں تلوار لگدی ہے او شہید ہون واسطے اپنے آپ نو پیش کردا ہے. او خون دا قطرہ او دا زمین تے نہیں ڈگدا، اللہ عرش برین تے او دے سارے اگلے پچھلے گناہاں دی معافی لکھ سکتا ہے. اے دے اگلے پچھلے سب معاف. اے آوے تے بغیر حساب تے جنت اینو دے دیو. اے شہید دا مقام ہے. تو ایک اے مہینہ نرا برکت والا مہینہ
یہ مہینہ کیا ہے؟ نرا برکت والا مہینہ، حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول فرماندے ہیں اللہ نے یہ اتنی وڈی برکت رکھ سٹی ہے کہ ایک آدمی صبح سویرے اٹھ کے تہجد پہ پڑھتا ہے، نفل پہ پڑھتا ہے، نماز پہ پڑھتا ہے، اللہ دے پاک رسول فرماندے ہیں وہ 2 رکعتاں نفل پڑھ کے گھر ون کے سائے ویندا ہے کہ میں تا 2 نفل پڑھایا۔ اللہ فرشتیاں نو آندا ہے ہاں دسو جی کی کیتا ہے میرے اس مومن بندے نے، حالانکہ اللہ جاندا ہونا ہے۔ اللہ سی گئے ہیں صبح سویرے مسجد دے اندر، اے سردی دے اندر بندہ اٹھ کے آیا ہے، ٹھنڈے پانی دے نال وضو بھی کیتا ہے، کی کیتا ہے؟ چلو ناتا بھی نہ لے ٹھنڈے پانی نہ بھی لی استے وضو بھی کر لے، ایسی ساریاں ضرورتاں پوریاں کر کے آ گئی مسیتی نفل پڑھ گیا، 2 نفل پڑھ کے سو گئے۔ اللہ فرماندا ہے دسو کی کر گئے؟ آخے اللہ ہوتا 2 نفل پڑھ کے گیا۔ اللہ دے کیڑے مہینے وچ آیا ہے؟ اللہ ہوتا روزے دے مہینے وچ آیا ہے، رمضان دیاں راتاں وچ آیا تے 2 رکعتاں پڑھ کے چلیا گیا۔ اللہ فرماندا ہے پھر کی خیال ہے تساں دا کی کرسو تساں دے بارے؟ آخے اللہ 2 لکھ گیا ہے، 2 ہی لکھنیاں ہور اساں کی کر سکدے ہیں؟ تیرا قانون جو ہے اساں ہر چیز او دی لکھنی ہے، او دی حرکت نقل نو سکون جو نو او دی خلوت جلوت نو او دی نشست و برخاست نو اساں لکھ دے رہے ویندے، اساں تا لکھ لینا ہے۔ اللہ فرماندا ہے نا نا قلم روکو، قلم روک لو۔ اللہ کی ہو گیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے رمضان وچ جدوں آوے برکتاں ہی ہور ہوندیاں، او حرکتاں بھی ہور ہوندیاں نے، او دا اٹھنا بھی کوئی ہور ہوندا ہے، او دا بیٹھنا بھی کوئی ہور ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ کے کرنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے لکھو لکھو، نفل سے پڑھے کوئی نہیں، نفل سے اللہ سا آپ ویکھیا جو سجدہ پیا کردا ہی، اللہ سا آپ ویکھیا رکوع پیا کردا ہے، تو آدھی نہ لکھو۔ اللہ بندے نال ظلم پیا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں ظلم تا کردا کوئی نہیں، واللہ اللہ فرماندا ہے مینوں اپنی ذات دی قسم ہے میں بندے نال زیادتی نہیں کردا، زیادتی کرنا تا دور دی گل ہے۔ اللہ فرماندا میں بندے نال زیادتی تے ظلم دا کدے ارادہ بھی نہیں کیتا، چھڑا ارادہ ہی جڑا نہیں کردا وہ ظلم کیویں کر سکتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے نفل نہ لکھو۔ اللہ پھر اسا آپ جو ویکھے جو نفل پڑھ گیا ہے، ٹھنڈے پانی نال ناندا بھی رہیا ہے، سسکیاں بھی بھردا رہ گیا ہے، شو شو بھی کردا رہ گیا ہے، بڑیاں مصیبتاں دے نال آیا ہے، شودا نواں نواں گھروں نکل کے آیا ہے۔ اللہ اتنیاں مصیبتاں بھی چاہے تے کم بھی کرے تے نفل ہی پڑھے تے تو آدھی لکھو نہیں۔ اللہ فرماندا ہے ہاں ہاں میں سیدہ جو نہیں لکھنا، اللہ پھر کے دے نام اعمال وچ لکھنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے لکھو جو نفل دی جگہ تے فرض پڑ گئی ہے، نفل دی جگہ تے کی پڑ گئی ہے؟ ثواب لکھو جو اے فرض ادا کر گئی ہے۔ جویں فرضاں دا ثواب دینا رمضان دی برکت دی وجہ دے نال اج ایدیاں نفلاں نو میں فرض لکھا دتے۔ ایک فرض پہ پڑھ دے صبح سویرے آ گئے نماز پڑھن واسطے، کی پڑھن واسطے؟ اگے پیچھے تو شودے نو تھوڑی نہیں ہوتا نا، روزیاں میں آ گیا ہے صبح دی نماز پڑھن واسطے، آ کے تے 2 رکعتاں پہ پڑھ دے، وہ 2 رکعتاں پڑھ کے خوش ہو کے گیا جو اج شکر ہے اللہ زندگی وچ مینوں صبح دی نماز پڑھنا نصیب ہو گئی ہے، اج مسیتی وچ ون کے لوگاں دے کٹھے نماز پڑھن دا موقع نصیب ہو گیا ہے۔ وہ شکر پیا کردا ہے جو 2 رکعتاں پڑھ کے گیا، فرشتے قلم اٹھاندے نے، رجسٹر پہ اٹھاندے نے، اللہ دے فرض لکھنے نے جو اج قسمت نال شودے پڑھ لین تے اساں چلو لکھ سٹا ایویں زیادتی نہ ہو۔ اللہ کریم فرماندے نا نا اے دے فرضاں لکھن دی لوڑ کوئی نہیں، فرضاں لکھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگوں فرشتے عرض کردے نے اللہ او تا پڑھ گیا ہے، چلو پہلے تا نہیں پڑھے، اساں بھی گواہی دیندے ہیں جو سہندا رہ گیا ہے، اساں بھی گواہی دیندے ہیں جو سورج دی گرمی دے نال اٹھدا رہ گیا ہے، اساں بھی گواہی دیندے ہیں جو ماں پیو تھکے مار مار کے اٹھاندے رہے خبیثا اٹھ ون ہن تا صبح ہو گئی ہے، اجالا تے روشنی ہو گئی ہے، اساں بھی ویکھدے رہ گئے تے گواہیاں لکھدے رہ گئے ہیں۔ اللہ پر اج تائیں شودا صبح سویرے آپو آئے اٹھایا بھی کسے کوئی نہیں، تھکے تے مکے بھی اینو لگے کوئی نہیں، اج تا سا آپ اینو ویکھیا
جو بڑی خوشی دے نال ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے مسیتیاں چا گیا ہے، تکبیر اولا دے نال فرض پڑھ گیا ہے، تا سایدہ ثواب پورا پورا لکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا نا ایدہ ثواب فرضاں دا نہیں لکھنا، دو فرض دے قدر نہیں لکھنے۔ اللہ پھر اس فرض والی جگہ تے کہ لکھا؟ اللہ فرماتا ہے لکھو جو اس ایک فرض نہیں پڑھیا 70 پڑھے۔ کتنے پڑھے؟ اللہ آپ ویکھے جو 2 رکعتاں پڑھ کے تے نسن والی کیتی ہے، مسیتی والے پاسے مڑ کے ویکھیا بھی اس 2 پڑھی انتے تو 70 پہ یاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس واسطے 70 پہ لکھواندا جو رمضان وچ پڑھی ہے۔ کدو پڑھی اس؟ رمضان وچ پڑھی سی، اس واسطے شہر مبارک اے مہینہ میری برکت والا مہینہ ہے، وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ۔ اس وقت نبی کریم فرماندے اس مہینے وچ اللہ برکت دی وجہ دے نال مومن دا رزق بھی رزق کے کر دیندا ہے، زیادہ کر دیندا ہے، رزق بھی اودا بڑھا دیندا ہے، عمل بھی اودا بڑھا چڑھا کے دے دیندا ہے۔ ہائے ہائے کتنی بڑی برکت اس مہینے دے اندر۔ ایک صحابی کو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو او کہندے کہ اگر کوئی آدمی رمضان دے مہینے وچ صدقہ کر لوے، کہ کر لوے؟ چندہ دے لوے، صدقے دا دعا نہ چندہ چاکو، ایویں مت سمجھ ہی نہ آوے تانوں۔ اے رمضان دے مہینے دے اندر اگر کوئی صدقہ چا کرے، اگر کوئی چندہ چا دے، اگر عام دنوں دے اندر ایک آدمی اتنا صدقہ کرے کہ جتنی زمین ہے ساری زمین تے او دا صدقہ ہی صدقہ ہوئے، او دا کہ ہوئے؟ میرا صدقہ ہی صدقہ۔ اگر او دے چندے نو، او دے پیسے نو، او دے گندم نو، او دے غلے نو، او دے باجرے تے مکائی نو جڑا اللہ دے نام تے خرچ پیا کردا ہے صدقے دے طور تے، اگر رمضان تو علاوہ او صدقہ اتنا کردا ہے جو او صدقے نو اگر زمین تے پھیلایا جاوے تے پوری روئے زمین اس صدقے نال پر ہو جاوے، کوئی جگہ خالی نہ رہے، اے عام دنوں دا صدقہ ہوے تے اگر وہ بندہ رمضان دے مہینے وچ ایک صدقہ کرے، کتنی؟ ایک پیسہ خرچ پیا کردا ہوے صدقے دی نیت دے نال، چندے دی نیت نال، خیرات دی نیت دے نال، نبی کریم فرماندے او ایک صدقہ جڑا کیتا سی اللہ فرشتیاں نو آندا ہے ایک نہ لکھو، انج لکھو جو اس پورے زمین دے اوتے صدقہ پھیلا کے دتا ہے۔ ایک تیرا دیتا ہویا اللہ دے ہاں کتنی برکت والا ہو گیا جو پوری روح زمین تے ایک آدمی اپنا صدقہ پھیلاوے تے رمضان تیرا خرچ کیتا ہویا ایک پیسہ پورے روح زمین دے پیسے تو ود کے جاتا ہے اللہ دے ہاں۔ یہ مہینہ چونکہ مبارک والا ہے اس لیے مبارک برکت سے ہے، برکت ہر کام کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں حتیٰ کہ مومن کے رزق کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھ دی ہے، وہ تھوڑا کماتا ہے اللہ اس کے تھوڑے کو کیا کر لیتے ہیں۔ اس واسطے تجربہ کیتا کرو نا، اس مہینے دے اندر سال بھر جڑے غریب بندے نو جیڑی شے کھاونا نصیب نہیں ہوندی اپنی محنت مشقت دے پیسے نال اس نو اس مہینے دے اندر مفتی وچ مل ویندی ہے، ملدی ہے کہ نہیں ملدی؟ دسترخوان بچھیا ہوندا ہے، حتیٰ کہ اتنیاں چیزاں ہوندیاں بندہ اگا پیچھے ویکھدا ہے جو اے ساریاں کھا کیندے اے دسترخوان لگدی ہے ساریاں چیزاں بادشاہ ڈھیر لگا پیا، بندے سارے بہ گئے، صوفی بہ گئے، چھلے مچھے بٹیرے بھی بہ گئے تے مولوی بہ گئے تے پیر ہی بہ گئے، دسترخوان جو لگ گئے ساری ہی کھاونا ہے، روزہ افطار پہ ہوندا ہے، جدوں سارے بیٹھے ہوئے نے تے دسترخوان دے اوتے ہر شے دنیا دی اللہ نے رکھ دتی ہے اوتھے موجود ہے، ہن بندہ ساریاں چیزاں کھا تا پیٹ تے ماندیاں کوئی نہیں، پیٹ تے جیڑیاں ماندیاں سماندیاں ہن او تا او دے نال اس بھر لیاں، پر بندے دیاں اکھاں بکھیاں ہوندے تے پیٹ او دا رجا ہوتا ہے، ہن ایک سائیڈ تے وہ بیٹھ کے آپ بھی کھا رہا ہوتا ہے، ساریا پلیٹاں نو خالی کرنے دی کوشش کر رہا ہوتا ہے تے اگاں پیچھے ہی کھانے تو تیار ویکھدا پیا ہوندا ہے کہ او کی پیا کھاندا ہے تے او کی پیا کھاندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اساں اتنا برکت دے دیندا ہے کہ اے دا منہ بند ہو ویندا ہے پر رزق بند نہیں ہو سکتا، اس واسطے اللہ فرماندے اساں اے دے رزق دے اندر بھی برکت دتی ہے، اے دے عمل دے اندر بھی برکت دتی ہے، اے دی جان دے اندر بھی برکت ہے، ایمان دے اندر بھی برکت ہے، پر برکت تاں ہے جے بندہ ایماندار ہوئے۔ بندہ کون ہوئے؟ ایماندار بندہ نہ ہوئے
تو ساری دنیا دیا چیزاں اکٹھیاں کر لو او دے واسطے کوئی شے نہیں ہو سکدیاں. اس واسطے ایماندار آدمی نو اللہ دے پاک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مبارک دیتی ہے کہ او مومن بندہ اگر تو اس رمضان دے مہینے دے اندر اے نیکی دا کام کر لوے تے اتنی برکت ہے کہ اللہ تیری ساری زندگی دے گناہ مٹا سکتا ہے. اس واسطے اللہ دے پاک رسول فرماندے نے کہ اے مہینہ جتھے باقی صفات نال متصف ہے اتھے اس مہینے دے اندر ایک گل ایدی اے ہے کہ شہر صبر. اے مہینہ کیڑی شاید ہے؟ اے مہینہ ہے بھی صبر دا. صبر دا مطلب ہوتا ہے ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، اپنے جذبات دے اوتے کے کرنا، قابو پا لگنا. صبر یہ ہوتا ہے کہ بندے کولو ساریاں نعمتاں موجود ہوون، ساریاں افزائشاں موجود ہوون، اس دے باوجود اللہ دا حکم سمجھ کے انہاں دے نیڑے نہ لگے. تا نبی کریم فرماندے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ. او بندہ اللہ کریم نے رمضان دا مہینہ اس رنگ دے اندر بنایا ہے کہ رمضان دی عبادت نو اللہ نے اتنا پسند کیتا ہے کہ جڑے کم اللہ آپ نہیں کردا اوہے کم بندے کولوں کروائیں. اللہ فرماندا ہے مینوں کھانے دی ضرورت، مینوں پینے دی ضرورت، مینوں بیوی دی ضرورت، مینوں کسے شے دی لوڑ کوئی نہیں. نبی کریم فرماندے نو لوگو تخلقوا باخلاق اللہ. او کائنات والے او اپنے اندر او عادتاں پیدا کرن دی کوشش کرو جیڑیاں عادتاں میرے رحمان چن. کس وچ؟ اللہ رحمان دیا جیڑیاں عادتاں نے او سونیاں عادتاں تساں اپنے اندر پیدا کرن دی کوشش کرو. اللہ دے پاک رسول نے جدوں اے جملہ بولیا کہ اللہ والیاں عادتاں اپنا لو، اللہ والیاں صفتاں دے اندر اپنے آپ نو متصف کر لو. آکھے یا رسول اللہ اے کینے ہو سکدا ہے؟ اللہ کریم تا عبادت نہیں کردا، سجدہ نہیں کردا، رکوع نہیں کردا. اساں کیویں کراں جو اساں وی رکوع تے سجدہ نہ کراں؟ اساں تے رکوع وی کرنا تے سجدہ بھی کرنا ہے پر اللہ رکوع سجدہ نہیں کردا. نبی کریم فرماندے نے اللہ والی اگر عادتاں اپناونا چاہتے ہو تو رمضان دا روزہ رکھ لو. کہ کر لو؟ رمضان دا روزہ رکھ لو. جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھ لوے اللہ کریم انہوں اعلان کر کے آخر کہ اس بندے نے او کم کر کے وکھایا ہے جڑا کم میں کر کے لوگوں نو وکھاندا ہوندا. میں بھی دنیا نو دسیا ہویا لوگوں میں کھانا کوئی نہیں، لوگوں میں پیندا کوئی نہیں، مینوں بیویاں دی ضرورت کوئی نہیں. اس واسطے بندے نے بھی یہ کم کر کے وکھا دیتا ہے. بیوی موجود ہے پر نیڑے لگتا کوئی نہیں، کھانا موجود ہے پر نزدیک جانا کوئی نہیں، مشروبات موجود ہیں پر نزدیک نہیں جا رہا. ان چیزاں کو پرہیز پہ کرتا ہے. اللہ سارا دن تا پرہیز کرا پر ساری رات پرہیز ہو نہیں سکتا. 24 گھنٹے تا اس چیز نال اے عادت نہیں اپنا سکتے. اللہ کریم فرماندا ہے اگر صبر تیرے دل وچ پیدا ہو ونجے تا چند گھنٹے بھی اگر صبر چ کرے تے عادتاں میں لکھ دے سکے تیریاں تے میریاں عادتاں ایک ہو گئیاں نے، تیریاں تے میریاں چنگائیاں ایک ہو گئیاں نے. اگر میں ساری زندگی واسطے کھانا پینا اپنے تے حرام چ کیتا ہے او بندہ چند گھنٹے تو مینوں راضی کرن واسطے اگر عمل چ کیتا تے میں تیرے نام اعمال چ بڑیاں نیکیاں لکھوا دیتیاں نے. اس واسطے بندے نو اللہ دے رسول نے ترغیب چا دیتی ہے او بندہ اللہ والی عادتاں پیدا کر تے صبر دا مظاہرہ چا کر. اگر ساریاں چیزاں کولو اجتناب تو چا کرے تے قیامت والے میدان دے اندر اللہ تینو جڑے دروازے وچوں داخل کرنا ہے مینوں سچے اللہ دی قسم اس دروازے وچوں کسے اور بندے نو داخل بھی نہیں ہون دیونا. اس واسطے نبی کریم فرماندے نے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان. جدو رمضان آ جاوے اللہ دروازے بہشت برین دے کھلوا دیندے لیکن ایک دروازہ ایسا بھی ہوندا ہے جیڑا کھل ونجے کھلن تو بعد بند نہیں پیا ہوندا تے جیڑا کھل ونجے او دے وچوں داخل ہو جاوے او دے داخلے تو بعد کسے دوے بندے نو داخلے دی اجازت نہیں ہوندی. نبی کریم فرماندے نے ایک دروازہ جنت وچ ریان ہے
ایک دروازہ کیڑا ہے؟ ریان دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماندے نے باب الریان صرف روزے رکھن والے مومن واسطے اللہ بنائے۔ مومن جدو روزے دار آسی اللہ سی کے سارے بہشت برین دے دروازے کھلن پر تیرے واسطے خاص دروازہ کھلتا ہے، اسے دروازے چو تو داخل ہونا ہی تے روزے دار تو علاوہ اس دروازے چو کسے ہور نو جانے دی اجازت ہونی بھی کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کہ صبر آدمی کر لوے اے مہینہ صبر ہے تے صبر دا بدلہ سوا جنت دے اللہ کولوں ہور کوئی نہیں۔ اس وقت بندہ اپنے آپ تے کنٹرول کر لوے، اپنے آپ تے کنٹرول ضروری ہے۔ ایک آدمی مہینہ رمضان دا بھی آ ونجے تے او آکھے بادشاہ اے کام جڑا 24 گھنٹے رات نو عبادت وچ گزارنی ہے تے دن سارا بھوک تے پیاس نال کٹنا ہے، اے کام عبادت والا تے اتنی مشقتاں والا میرے کول ہو سکدا؟ تاں نبی کریم فرماندے اگر ایک آدمی رمضان دا مہینہ آ جاوے سستی دی وجہ نال ایک روزہ چھڑ دے، ساری دی گل نہیں، کتنی روزے چھوڑ دے؟ ایک روزہ چھڑ دے، اس ایک روزے تو بعد انہوں عقل آ جاوے کہ میں تا بڑی غلطی کیتی ہے، بڑا جرم کیتا ہے، او ایک روزے دے بدلے او آکے میں قسم چاندہ جو جتنی زندگی میں دنیا تے راساں اس ایک روزے دے بدلے روزے ہی رکھساں، روزے ہی رکھساں، روزے رکھساں۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے مینوں سچے اللہ دی قسم ہے جڑا روزہ رمضان والا تیرے کولوں چھٹ گیا ہے ساری زندگی دے روزے اس ایک روزے دا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اتا کہ ایک روایت چاہتا ہے کہ ایک آدمی اگر رمضان دا ایک روزہ جان کے چھڑ دے 9 لاکھ سال جہنم دا ایندھن بنیا راسی۔ کتنے سال؟ 9 لاکھ سال بڑھاؤ، سارے جمع کرو، او 9 لاکھ سالاں دی مدت اللہ انہوں جہنم وچ پا دیونا تے کڈنا بھی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول ایک دن خواب دیکھ دیں، کہ ویکھ دیں؟ خواب دیکھیا ہے، خواب دے اندر اللہ دے پاک رسول نو کچھ لوگ دکھائے گئے جو لٹکے پین جہنم دے اندر لٹکے ہوئے نظر آئے نے۔ انہاں دے 2 جبڑے تے 2 ہونٹ جڑے انہاں دے وچوں خون ہی خون سارا پیا ڈھاندا ہے، خون جہنم دے اندر پیا گردا ہے، او الٹے لٹکے ہوئے نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوں انہاں نو اس حال وچ ویکھیا ہے اللہ دے پاک رسول نو بڑا تعجب ہویا جو ایک کیڑا جرم کیتا نے جنہاں نو اللہ کریم نے جہنم دے اندر الٹا لٹکا دیتا ہے۔ انہاں دے ہونٹاں وچوں خون پیا آندا ہے، خون چھب چھب زمین تے پیا گردا ہے، جہنم دے اندر پیا گردا ہے۔ کون لوگ ان مجرم؟ اللہ دے پاک رسول پوچھدن جبریل امین کون؟ نبی کریم نو جبریل امین دسدن کہ اے او لوگ جنہ لوگاں نے رمضان ختم نہیں ہویا انہاں پہلے ختم کر سٹے۔ رمضان تاجے چلدا پیا ہے، رمضان تا آ رہے ہیں، رمضان تا اپنی مدت گزار رہے ہیں، لیکن اے او بد نصیب جنہ ایک روزہ رکھے ہیں تے پھر افطار ہی افطار کر سٹے ہیں۔ یا بعض لوگ ہوندے کہ یار جمعرات ہی رکھساں، کدو رکھساں؟ جمعرات روزہ رکھساں جو بڑا ثواب ملدا ہے۔ کہ ملدا ہے؟ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ انج انہاں دا عقیدہ بن ویندا ہے جو ایک جمعرات دا روزہ رکھا تا اگلی جمعرات تھوڑی بقایا روزے معاف ہو گئے نے، دوئی رکھ لواں تا اگلے معاف ہو گئے نے۔ اے لوگ جڑے رمضان دا 1-2 روزہ رکھ کے تے چھڈ دیندے نے، 2-4 رکھ کے چھڈ دیندے نے، پورے روزے نہیں رکھدے جتنے اللہ نے مقرر کیتے ہوئے نے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے اللہ نے مینوں انہاں دی ذلت وکھائی ہے کہ جہنم دے اندر الٹے لٹکائے گئے نے، اور دسیا گیا کہ تیری امت دے روزہ خور، تیری امت دے کون ہیں؟ کچھ دال خور، کچھ روزہ خور۔ اے تیری امت دے وچ او لوگ جنہاں نے روزے دی توہین کیتی ہے۔ اس واسطے اللہ نے روزے دی اتنی بڑی عزت بڑھائی ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے اگر کسی وجہ دے نال تو روزہ نہیں رکھیا، کسی وجہ دے نال
روزہ نہیں رکھیا اور اس وجہ دے نال تو مجبور ہو گیا ہے شرعی طور دے اوتے تیرے اوتے روزہ فرض کوئی نہیں، اتنا بیمار ہو گیا جو شریعت نے تینوں اجازت دے دیتی ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں روزے دی اتنی بڑی عزت ہے، اگر تو بازار جاویں گلی محلے دے اندر آویں تے اگاں تا سارے لوگ روزے دی حال چوڑے نے تے اس ٹائم تینوں کوئی چیز کھانے دی ضرورت پے ونجے، کسے روزے دار دے سامنے تینوں کوئی چیز کھاون دی بھی ضرورت کوئی نہیں، متا روزے دار دے دل چا ونجے جو اے کھاندا پیا تے میں ایویں کیوں رہ گیا، او تیری وجہ دے نال او دا روزہ خراب نہ ہو ونجے، اس روزے دا احترام کر دیا ہویا عزت کر دیا ہویا تو بھی روزے دار دے سامنے کھان پین دی تینوں اجازت کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر روزے دے متعلق سپیشل حکم دے کے اعلان کیتا ہے لوگو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کریم فرماتے ہو ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو میں اللہ دے طرفوں اے روزے والی عبادت اج لازمی سمجھو جویں کلمہ پڑھنے دے نال بندہ مسلمان ہوندا ہے ایویں ایمان تو بعد روزہ رکھن دے نال ایمان بھی تیرا محفوظ ہو ویندا ہے۔ اگر روزے والی عبادت تیری نہ آئی اے روزے والا پانی تیرے ایمان نو نہ لگا تیرا ایمان خشک ہو وجنا تے سڑ وجنا تے ختم ہو وجنا۔ اس وقت اللہ کریم فرماندے نے اے روزے والی عبادت میں اللہ نے مسلماناں تے خصوصی طور تے فرض کیتی۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ اس ماہ رمضان آون والے مہینے دی صحیح طور تے عزت اور قدر کرنے دی توفیق دیون۔ اللہ ہر مسلمان نو نیک اور اچھے اعمال دی توفیق دیون۔ اللہ ہر قسم دی برائی تو گناہ تو غلاظت اور نجاست تو تمام مسلمانوں محفوظ فرماون۔ وما علینا